फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हादी दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। उस शख्स का तलक कबीले बनु सुलैब से था। उस शख्स ने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्लाम कबूल किया। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की माली हालत पूछी तो उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे कबीले के 3000 लोग हैं और 3000 लोग ही साहिब सुरवत हैं। 3000 साहिब सुरवत लोग हैं और मैं सबसे गरीब इंसान हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाबा से फरमाया कि इसकी माली मदद करो। तो हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक ऊँटनी है, मैंने अभी अभी ख़रीदी है और मैं वो इस शख्स को देता हूँ। और साथ ही मौला कायनात अली बिन अबी तालिब तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने अपना उमामा उतारा सर से और वो उस शख्स को दे दिया तोहफे में। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए और फरमाया हज़रत सुलेमान फ़ारसी से कि अब इसके खाने का बंदोबस्त करो, क्योंकि इसके पहनने का और सवारी का तो बंदोबस्त हो गया। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी कहते हैं कि जैसे ही मैं हुजरा रसूल से निकला, गली में गया, तो मेरी नज़र सईदा ताहिरा आबदा जाहिदा साइदा जनाब सईदा फ़ातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह के दरवाज़े पे पड़ी और मैं चलता गया और मैंने दस्तक दी। तो बीबी सैबा फरमाती हैं, कौन? तो मैंने अर्ज़ की, बीबी सलामुल्लाह से मैंने अर्ज़ की कि बीबी मैं सुलेमान गुलाम आया हूँ। तो बीबी फरमाती है, क्या हुक्म है? तो मैंने अर्ज़ की कि बीबी पाक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुए और उसने इस्लाम कबूल किया है और हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको ऊँटनी दी है और मौला कायनात अली बिन अबी तालिब वजहुल करीम ने उन्हें अपना उमामा पेश किया है। तो अब खाने के लिए कुछ नहीं है, तो सरकार ने मुझे फरमाया है, तो मैं खाने का बंदोबस्त करने के लिए आया हूँ। तो बीबी साहबा कहती हैं कि हसनैन करीमैन 3 दिन से भूखे हैं और मैं अभी उस बंदे के लिए खाने का इंतज़ाम करती हूँ। तो बीबी साहबा फरमाती हैं कि ऐसा कर, इस गली के 4 घर छोड़कर एक घर है, वो घर है एक यहूदी का, उसका नाम है शमून। शमून का घर है, एक यहूदी है जिसका नाम है शमून, उसके घर जा। बीबी सलामुल्लाह फरमाती हैं। बीबी ज़ारा सलामुल्लाह ये भी कह सकती थी कि मौला अली ने तो हिस्सा डाल दिया है, अब हमने देख के क्या करना है, पहले तो हमारे बच्चे 3 दिन के भूखे हैं, कुर्बान जो मैं मोहम्मद आले मोहम्मद पे कि जो खुद भूखे रहते हैं और दूसरों को खाना खिलाते हैं। तो बीबी साहबा अपना एक मोटे सा कंबल, खूबसूरत वेलवेट का, ऐसे समझिए कि वो एक बिस्तर था, मोटा सा बिस्तर, आपने उठाया और हज़रत सुलेमान फ़ारसी को दिया कि ये जा और उस यहूदी के यहाँ इसे गिरवी रख और जो चीज़ें मिले
کیونکہ وہ یہودی ایسی چیزیں گروی رکھتا تھا تو وہ گیہوں، جو، کھجوریں، سرکہ اور نقدی، یہ چیزیں مسلمانوں کو دیتا تھا۔ جب بھی کسی کو ضرورت پڑتی تھی تو وہ یہودی کے ہاں یہ چیزیں گروی رکھ کے وہاں سے کھانا پینا لے لیتے تھے۔ تو حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے توقف کیا تو بی بی فرماتی ہیں جاؤ، میرا حکم ہے جاؤ، پتہ نہیں وہ بیچارہ کتنے دن سے بھوکا ہے، پتہ نہیں بیچارہ وہ کتنے دن سے بھوکا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک کھانا بن رہا ہوتے، شام کا آ رہا ہوتے، کچھ فریجوں میں پڑا ہوتے، تو ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آل محمد پہ قربان ہو جاؤں کہ جو کہتے ہیں کہ بیچارہ کتنے دن سے بھوکا ہے، پتہ نہیں وہ بیچارہ کتنے دن سے بھوکا ہے، جلدی سے جاؤ وہ چیزیں میرے پاس لاؤ اور میں اس کے کھانے کا انتظام کروں۔ حسنین کریمین 3 دن سے بھوکے ہیں اور فرماتی ہیں بی بی جاؤ کھانا لے کے آؤ، چیزیں لے کے آؤ، وہ بیچارہ پتہ نہیں کتنے دنوں سے بھوکا ہے، میں اس کے کھانے کا انتظام کروں۔ تو یہ ہے محمد، آل محمد کا کردار، جو خود بھوکے رہتے ہیں اور دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو وہ کمبل لے کے حضرت سلیمان فارسی اس یہودی کے ہاں چلا گیا اور آپ نے دستک دی، دروازے پہ، اور وہ یہودی باہر آیا شمون، اور حضرت سلیمان فارسی نے کہا، اس نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو حضرت سلیمان فارسی نے کہا میں مولا کائنات علی بن ابی طالب کے گھر سے آیا ہوں، یہ کمبل لایا ہوں، اس کو گروی رکھ لو، اور سرکار کے ہاں ایک بندے نے اسلام قبول کیا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ تو اس شخص نے وہ کمبل لے کے گروی رکھ لیا اور اس نے کہا جو کچھ بھی ہے، حضرت سلیمان فارسی نے کہا جو کچھ بھی ہے، گیہوں ہے، کھجور ہے، سرکہ ہے، روٹی ہے، جو کچھ ہے وہ دے دو، اور کچھ نقدی ہے وہ دے دو، اور یہ کمبل رکھ دو اور میں لے جاؤں کہ اس کے کھانے کا انتظام کروں۔ تو اس نے یہ سارا کچھ، اس نے کمبل رکھ لیا اور سب کچھ دے دیا، اور کہنے لگا کہ آج صبح میں تورات میں پڑھ رہا تھا کہ مسلمانوں کا نبی آیا ہے اور وہ خود پیٹ پہ پتھر باندھتا ہے اور دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے۔ آج صبح میں پڑھ رہا تھا تورات میں کہ ایک مسلمانوں کا نبی آیا ہے اور وہ خود بھوکا رہتا ہے اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کا اور حتیٰ کہ مسافروں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو میں آج صبح پڑھ رہا تھا تورات میں صبح پڑھ رہا تھا، صبح سویرے پڑھ رہا تھا کہ مسلمانوں کا نبی آیا۔ یہ جو میں باتیں آپ سے کر رہی ہوں یہ بخاری مسلم شریف کی باتیں، یہ عام باتیں نہ سمجھنا، یہ بخاری مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ آج صبح سویرے میں پڑھ رہا تھا کہ مسلمانوں کا نبی آیا ہے، خود بھوکا رہتا ہے، پیٹ پہ پتھر باندھتا ہے اور دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے۔ تو یہ کمبل جو ہے تو میری آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، میں ابھی اس سے ملا نہیں ہوں، میری آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، میں ابھی اس سے ملا نہیں ہوں۔ تو یہ جو کمبل ہے اس سے مجھے خوشبو آ رہی ہے، مولا کائنات کے گھر کی خوشبو آ رہی ہے، اس کمبل نے میرا دل نرم کر دیا ہے، اس کمبل کی خوشبو نے میرا دل نرم کر دیا ہے، اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اور جناب سیدہ پاک سلام اللہ سے جا کے کہنا کہ یہ چیزیں بھی ہیں، یہ کمبل بھی میں واپس کر دیتا، لیکن اس کمبل نے میرا دل نرم کیا ہے، میں تیرے بابا کا کلمہ بھی پڑھتا ہوں، مسلمان بھی ہوتا ہوں، اور یہ چیزیں بھی دیتا ہوں اور یہ کمبل بھی واپس کر دیتا، لیکن اس نے میرا دل نرم کیا ہے۔ تو یہ چیزیں لے جا اور بی بی پاک سلام اللہ سے جا کے کہنا کہ شمون کلمہ بھی پڑھتا ہے اور تیرے بابا کا کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے۔
تو وہ مسلمان ہو گیا اور سب چیزیں بھی اس نے دے دی. تو مقدر سکندر کا دیکھو چلا جا رہا ہے کنارے کنارے. تو ہمیں بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں پر عمل کریں اور عمل کرنے کی اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. ہم بھی انسانیت کی خدمت کریں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے فرحانہ ٹیوانا کی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ ہی کائنڈلی بیل کا بٹن ہے وہ دبانا ہے. اور میں اجازت چاہوں گی. اللہ آپ کا نگہبان ہے. اللہ حافظ.